ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہیں وہ تشریف فرما تھے اور فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے میرے بھائی دکھلا دے۔ تو اب اصحاب نے یہ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، آپ ہمارے بھائی نہیں ہو، آپ میرے اصحاب ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن تمہاری طرح ان کا ایمان ہوگا۔ اور پھر آگے جو آپ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان کا علم عطا کیا، مجھے ان کے نام بتائے اور حتیٰ کہ ان کے والدین کے نام بتائے، اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ایمان کی عظمت کے حوالے سے کہ ان کا ایمان کا عالم یہ ہوگا، یعنی یہ اس شخص کی مانند ہوں گے کہ جس کے ہاتھ میں دہکتے ہوئے انگارے ہوں لیکن پھر بھی وہ آگ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہو، یعنی اس طرح یہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہوں گے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈٹے رہیں گے اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت کے مینار ہوں گے۔ اور ہم بعض روایات میں بھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ باقی دنیا والوں پر بھی اپنی نعمتیں جو ہے وہ نازل کرے گا، باران رحمت جو ہے وہ اللہ جو ہے ان پہ نازل کرے گا، یعنی باقی لوگ ان کے صدقے سے کھائیں گے، ان اہل ایمان کے صدقے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات جو ہے، آخر الزمان کے لوگ یا یہی غیبت کے جو لوگ ہیں جنہوں نے عصر حضور نہیں دیکھا، محمد وآل محمد کے حضور والا زمانہ نہیں پایا، ان کو ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ اپنا بھائی جیسا مقام دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس طرح کی اور بھی روایات ہیں۔ میں ایک حدیث جو امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئی، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، قابل غور ہے یہ جو فرامین ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جناب ابا خالد سے اس موضوع پر یعنی غیبت کے زمانے کے لوگوں پر جو ہے وہ گفتگو فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ یا ابا خالد ان اہل زمان غیبت ہی، یہ جو زمانہ غیبت کے جو لوگ ہیں کہ القائلون بامامت ہی، کہ جو مہدی کی امامت کے قائل ہوں گے یعنی غیبت کے لوگ، اور المنتظرون لظہور ہی، اور امام زمان کے ظہور کے منتظر بھی ہوں گے۔ اس کے بعد والا جو جملہ ہے فرماتے ہیں یہ تمام زمانے والے لوگوں سے افضل ہیں، یعنی آپ حضرت آدم سے لے کر خود امام زمان کا جو عصر ظہور ہے اس تک تمام جو زمانے بنتے ہیں، بلکہ قیامت تک جتنے بھی زمانے آئے ہیں سب زمانے والوں سے غیبت کے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ افضل ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ لأن اللہ تعالی آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ، اللہ ان کو ایسی عقل عطا کرے گا، ایسی فہم اور شعور عطا کرے گا، اور ایسی معرفت یعنی ان پر علم کے ایسے چشمے جو ہیں وہ اور حکمتوں کے ایسے دروازے جو ہیں ان پر کھلیں گے کہ فرماتے ہیں کہ ما سارت بہ الغیبہ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ، کہ یہ جو زمانے کے امام کی غیبت ہوگی یہ ان کے لیے مشاہدے کی مانند ہو جائے گی، یعنی یہ واقعاً اپنے امام کو اپنی علم و فہم اور اللہ نے جو ان کو قوی عقل عطا کی ہوگی اس کے ذریعے اپنے امام کو درک کریں گے، اس کی معرفت رکھیں گے، اس کے حضور کا احساس پیدا کریں گے، اور پھر اس کی اقتداء میں اکٹھے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ مولا ان کی خاطر جو ہے وہ ظہور کریں گے، اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ پوری زمین پر جو ہے وہ حکومت الہیہ جو ہے وہ بپا ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں ایک تو افضل قرار دیا گیا، اور پھر خاص عقل و فہم کی بات ہوئی ہے، خاص معرفت کی بات ہوئی ہے۔ اب بسا اوقات ہم گفتگو کرتے ہیں اپنے احباب سے، ہم کہتے ہیں کہ واقعاً آج اگر کوئی شخص کسی موضوع میں تحقیق کرنا چاہے تو آج کا زمانہ بہت اچھا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ جو ترقی ملی ہے، پروردگار بلاخر پروردگار اور اس کی جو حجج الہیہ ہیں ان کے صدقے جو کام ہوئے، اور علوم جیسے جیسے پروان چڑھے، اور آج انسان یہاں تک جا پہنچا ہے کہ مشرق میں بیٹھا شخص مغرب والے سے گفتگو کر رہا ہے، اس سے مستفید ہو رہا ہے۔ آج یعنی انسان گھر بیٹھے
ہزاروں اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے، ہزاروں لائبریریوں سے استفادہ کر سکتا ہے، لاکھوں کتابوں، کروڑوں جو ہے وہ مضامین، مقالات، بہت کچھ بیٹھا گھر میں جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے، گھر میں بیٹھا آسانی سے حق و باطل کو جو ہے وہ اپنے لیے جدا کر سکتا ہے، اور کسی موضوع پر اگر اس نے گہرائی سے دیکھنا ہو تو آج اللہ تعالیٰ نے عقل بھی ویسی انسانوں کو ماشاءاللہ عطا کی ہے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اور فہم اور معرفت میں انسان کم نہیں ہے بلکہ بہت آگے ہے. اگر پچھلے لوگ جو ہیں جن کا ہم ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کی کافی الحمدللہ جو ہے وہ محنتیں اور زحمتیں ہیں، اگر ان کو آج کا دور میسر ہوتا تو وہ یقیناً بہت کام کرتے، چونکہ آج ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں اسی ترقی کی بدولت. تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، ایک چیز جس کی طرف ہم ایسا ہمیں احساس بھی ہو رہا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے اندر زمانے کے امام کی طرف رغبت بھی بڑھ رہی ہے. اب آپ خود ناظرین بھی اس بات سے اتفاق کریں گے، آپ بھی اتفاق کریں گے، مثلا آج سے 10 سال پہلے خود امام زمان کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی، مہدویت کی بات نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہو رہی ہے. حالانکہ امام تو غائب ہیں، بے شک. نہ انہوں نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن معرفت بڑھ رہی ہے.